بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینٹرل پریس کلب کے سارے الیکٹرانک میڈیا کے اپنے سارے ساتھیوں کا، بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہوئے. مظفر آباد شہر میں بلدیاتی الیکشن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو واضح برتری رہی، اور ہر جگہ سے یہ سوال ہو رہا تھا کہ جی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ہر جگہ پہ ہر بندے کا یہ تھا کہ جی جیسے مسلم لیگ ختم ہو گئی ہے. تو میں اس پہ یہ بات آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل الیکشن میں یہ سیٹ ہم سے جو ہے وہ وفاقی گورنمنٹ نے پریشر ڈال کے انتظامیہ کے ذریعے لوگوں پہ مینیج کر کے چھینی تھی، اور اس کا آج 1.5 سال کے بعد دوبارہ یہاں سے مسلم لیگ نون کا ایک واضح برتری لے کے سامنے آنا پہلی بات. اور اس کے علاوہ ہمیں 13 سیٹس ملی، اور 4-5 ایسی ہیں جو 5 ووٹوں سے کم پہ ہمارے میں. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی باقی جگہ پہ سارے کوئی لینڈ سلائڈ وکٹری کسی اور جماعت کی ہوئی، اور 4 سے 5 سیٹس ایسی تھی جو ہم 4 سے 5 ووٹوں سے ہارے ہوئے، اور ان کو بھی میں اپنی جیت سمجھتا ہوں. مسلم لیگ نواز کا جو ایجنڈا تھا، جو قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کا جو ویژن ہے، اس کے مطابق اس شہر کے اندر جو تعمیر و ترقی ہوئی، جس طریقے سے جو فنڈز جس حساب سے ہمیں ریلیز ہوتے رہے، اس کی ایک واضح مثال یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پریس کلب کی بلڈنگ بھی ہے، جو پہلی دفعہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں گورنمنٹ نے اپنے انیشیٹو سے کسی پریس کلب کو بنایا. اب ہم انشاءاللہ مظفر آباد میں ہمارا مسلم لیگ کا میئر بنے گا، اور لوگوں کے مسئلے مسائل، تعمیر و ترقی کا جو تسلسل جہاں سے پچھلے 1.5 سال میں جو ٹوٹا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پھر دوبارہ اس کی شروعات ہوگی اور وہ تسلسل بحال رہے گا. میں اپنے تمام ساتھیوں کا، اپنے تمام پارٹی ورکرز کا، اور تمام وہ لوگ جو مسلم لیگ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی پیار کا، محبت کا واضح ثبوت اس الیکشن میں دیا. میں آپ سب کا، سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے، جس اتحاد سے، اتفاق سے مل کے یہ الیکشن لڑا گیا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والا وقت پاکستان مسلم لیگ کا خالی مظفر آباد میں نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں ہے. جناب آپ نے کل کارپوریشن میں بڑا اپسیٹ کیا. آپ کے بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایکسپیکٹیشن یہ نہیں تھی، لیکن جہاں سے یہ بتائیے گا کہ جو آنے والا وقت ہے یا جو فیصلہ کن لمحات ہیں، کیا ان میں آپ کی کچھ پارٹی جو آپ کی وفاق میں بھی ایک اتحاد ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی کیا میئر بنانے کے عمل میں یا آگے جو مزید آزاد کشمیر کا ہر کا الیکشن ہو رہا ہے، اس میں آپ کی پارٹی سے کوئی ہاتھ ملائیں گے، یا ان کا مشترکہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اس ٹائم پہ تو کوئی آفیشیل کمٹمنٹ نہیں ہوئی، اور ظاہری بات ہے جہاں پہ اپوزیشن جو ہے اس ٹائم پہ وہ کوشش کرے گی کہ اگر کہیں پہ کوئی کمزوری ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے وہاں پہ پورے آزاد کشمیر میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں. مظفر آباد میں تھوڑی سی سچویشن مختلف بھی ہے. اس ٹائم پہ 6 آزاد امیدوار بھی ہیں، اور ہم ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں. یہ آپشن آزاد امیدواران کی آپشن کو بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی پارٹی لیول پہ بات ہوگی. وہ کوئی اگر جو بھی چیز طے ہوگی وہ خالی کوئی ایک حلقے انتخاب کے لیے یا ایک جگہ کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ پورے اسٹیٹ کے لیے ہوگی. اور جب اسٹیٹ کے لیے ہوگی تو پھر وہ دونوں پارٹیز بیٹھ کے آپس میں اپنا لائے عمل جو ہے اس کو کلیئر کریں گی. اس ٹائم تک ایز سچ ابھی کنکلوژن کوئی نہیں ہوا، لیکن پرابیبل ہے کہ گورنمنٹ ورسز اپوزیشن، اگر اپوزیشن کہیں اکٹھا ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. سیکورٹی کے حوالے سے 26 تاریخ کو بھی آپ کے جو لیڈر ہیں فاروق حیدر صاحب اور لطیف اکبر صاحب شام 9 بجے تک بھی کوئی خدشات کا اظہار کرتے رہے، لیکن بات اس کے برعکس نہیں کی ہے. اور ابھی اس کے بعد روڈ ویئر میں مزید الیکشن ہوتے ہیں. برعکس میں سمجھا کہ
सिक्योरिटी के जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे उसके बरक्स उस तरह का नामुशबार वाक़या काबिल जिक्र सामने नहीं उसके हाँ। बावजूद अमन अमान से हुआ। 4500 नफरी ने ये कवर किया। इसका क्रेडिट आप पुलिस को देना चाहेंगे, आवाम को देना चाहेंगे? और नंबर 2, जो आगे 2 डिवीजन रह गए उसके मुताबिक आपके क्या खदशात है या आपकी क्या आज़ार है उसके? देखिए, अपोजिशन की तरफ से, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जो चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि एक तो सिक्योरिटी की बात थी। सिक्योरिटी की बात इसलिए भी थी कि जब आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इलेक्शन एडमिनिस्टर कराएंगे तो उस पर एक सवालिया निशान बन जाता है। हमारा यहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन है, 250 वोट्स के ऊपर आईडी कार्ड नंबर लिखे हुए हैं। हमारा यहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे ये रंजाटे के पोलिंग स्टेशन में हमें रिज़ल्ट ही नहीं दिया, उन्होंने अभी तक हमारे पास रिज़ल्ट ही नहीं है। और उन्होंने अनाउंस कर दिया वहाँ पे जो लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, किसी को जिस तरह हर जगह पे जाके आप दस्तखत करते हैं, तमाम जो पोलिंग एजेंट्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, तो जब पाकिस्तान से पूरी सिक्योरिटी आई हुई होती है तो एक बैलेंस क्रिएट होता है। एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गवाही दे सकते हैं कि नहीं यहाँ पे इंतज़ामिया ने अगर कुछ, क्योंकि इंतज़ामिया तो इन्फ्लुएंस में आ सकती है ना, लेकिन उसका तोड़ जो होता है वो हमेशा ये होता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस लेके आते हैं। तो उसमें पहली वजह ये थी कि इलेक्शन को आप अनबाइस्ड रखने के लिए, उसको फ्री और फेयर रखने के लिए ये उन बाकी जगह से लोगों का आना ज़रूरी है जिनको इससे गर्ज नहीं है कि किसी हल्के इंतखाब पूरे में या किसी वार्ड में कौन बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारा ये जो बेल्ट है हमारी मुजफ्फराबाद डिवीज़न की, इसके अंदर ओवरऑल भी आप अगर देखें तो आपको ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़ा या सिक्योरिटी इश्यूज़ अदरवाइज़ इस तरह आपको सुनने में नहीं आते। हमारा इलाका वैसे भी पुरअमन है और उसके अंदर लोगों का भी किरदार है, ठीक है। देखें, 1 से 2 पुलिस वाले थे, जहाँ पे हज़ारों लोग पोलिंग स्टेशन पे खड़े थे, वो 2 पुलिस वाले क्या कर सकते थे? वो तो वहाँ पे बस खड़े ही थे। तो इसमें लोगों का किरदार है, और लोगों का किरदार इसलिए है कि ये रवायत है इस इलाके की। तो बेसिकली ये वो जो रवायात हैं ये वो यहाँ पे प्रिवेल कर गई। लेकिन अगर आप मीरपुर डिवीज़न को देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा है आप सबको कि वहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं है। वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा टेंस हो सकती हैं, पुंछ में हो सकती हैं। मेरा ये सवाल है जी कि कहा ये जा रहा है, क्योंकि हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि ये क्रेडिट ना तो नून लीग का है, ना पीपल्स पार्टी का, ना पीटीआई का। ये जो उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं ये उनका अपना एक रखरखाव, लोगों के साथ बर्ताव, उनके साथ जो उनका आपस में एक राब्ता था, उस बुनियाद पर जीते। इसलिए कि पीटीआई अपना पीपल्स पार्टी और नून लीग को बिल्कुल आखिरी लम्हे तक इस तरह का वो एक जो है वो एक माहौल बना रहे थे कि इलेक्शन हो ही नहीं सकते भाई, यहाँ खून के दरिया बह जाएंगे, इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। तो इस आप क्या कहेंगे, इस पे क्रेडिट किसका है? देखें, आप जब ये बात कहते हैं कि अगर जो लोग हैं वो जमातों से वाबस्ता हैं, पहली चीज़ तो ये आ गई। अगर सिक्योरिटी की डिमांड की थी कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, या आप में से कोई बोले कि नहीं ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, अगर कहीं पे झगड़ा नहीं हुआ किसी जगह पे तो अच्छी बात है, लेकिन ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिक्योरिटी फराम करें। अगर ये आप कहें कि जी कि ये मुतालबा गलत था कि सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए और फिर खुले छोड़ दिए जाए पोलिंग स्टेशंस, तो मेरे ख्याल से ये बात गलत होगी, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो लोग लड़े हैं वो जमातों से वाबस्ता थे। अगर मैं 1.5 महीना तो मैं आपको ये बात कहूँगा, मैंने 1.5 महीना खाना नहीं खाया, सिर्फ चाय ही पी है। अगर ऐसी बात थी, हर जगह पे हर बंदा जा रहा था, खाली मैं नहीं जा रहा था, हर बंदा जा रहा था। और अब अगर हम ये बात बोलें कि फिर तो सारे हर वार्ड से, जमातें तो 3 थी मेन, ठीक है, हर वार्ड से कम 6 आज़ाद भी थे, फिर तो जमात को किसी जगह पे 4थे 6वें 8वें नंबर पे होना चाहिए था, और सब के सब आज़ाद जो हैं वही जीत के आते। मैं आज़ाद मैक्सिमम नहीं जीते। आप हमारे अभी हम बात कर रहे हैं खाली मुजफ्फराबाद शहर से,
نہیں قریب تو شہر میں دیکھ لیں شہر میں کتنے جیتے؟ 7 ایک تو ہم نے خود آزاد کھڑا کیا تھا، یعنی کہ اس کے ساتھ سے 6 بندے جیتے، تو 36 میں سے 6 جیت گئے نا. تو جو باقی 30 آئے ہیں وہ آخر کسی نہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے نا. اچھا بھائی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو نواز شہر میں ہمیں اگر کمپین کرتے نظر آئے تو آپ بھی آئے، اس سے پہلے راجہ فاروق علی خان صاحب کا بڑا کردار ہے شہر میں، وہ بھی کمپین کرتے نظر نہیں آئے. وہ اپنے ایک سسٹم میں تھے، اپنے ایک وہ علاقے میں تھے اور آپ اپنے علاقے میں تھے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پچھلا الیکشن تھا اس میں تو شکست ہوئی، بہت سارے لوگ کمپین بھی کر رہے تھے، لیکن اس دفعہ آپ نے تنہا یہ میدان کیسے مار لیا؟ کوئی سیکرٹ ہے جو شروع کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جب الیکشن آتا ہے تو ہر بندہ اپنے حلقے میں چلا جاتا ہے. جنرل الیکشن میں راجہ فاروق خیر صاحب صدر جماعت تھے لیکن اپنے حلقے میں تھے. اس الیکشن میں شاہ غلام قادر صاحب صدر جماعت ہیں لیکن اپنے حلقے میں تھے. تو الیکشن جو بھی بندہ ہے وہ اس کو خود ہی مینیج کرنا پڑتا ہے، جس جگہ کی ذمہ داری ہو. اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ بہت سے فیکٹرز تھے پچھلے الیکشن میں جن کو مینیج کر کے یہ الیکشن ہم سے کھینچا گیا تھا، چھینا گیا تھا اس شہر کا. اور اگر یہ بات میں آج سے، اس سے پہلے میں نے نہیں کی، اگر یہ بات میں آپ سے آج سے 1 ہفتہ پہلے بھی کرتا تو آپ میں سے کسی بندے نے میری بات کا یقین نہیں کرنا تھا. اور میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کا رزلٹ اس بات کی غمازی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے جو چھینا ہوا جو مینڈیٹ تھا وہ ہم نے واپس اپنی جماعت کے لیے بحال کیا. اللہ میئر کا ہے تو آپ کس عہدیدار کو سٹی کے عہدیدار کو میئر کے لیے منتخب کرنے جا رہے ہیں، اور آیا اس کے لیے آپ پیپلز پارٹی کے بھائی جان پسند کریں گے یا آزاد امیدواروں کو ساتھ بنانے کے لیے آپ کریں گے؟ یہ میں نے بھی بات کی ہے نا کہ میں کہا اس کا پورا میں نے جواب دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ جیسے میرے خیال شاہ صاحب نے پوچھا تھا کہ جو چیز طے ہوگی، ایک چیز تو پرابلم ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اگر کہیں پہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتی ہیں تو انہیں کرنی بھی چاہیے. تو جو پالیسی طے ہوگی وہ پارٹی لیول پہ ہوگی. جب وہ ہوگی اور ہو بھی جانی چاہیے، ہوگی بھی، تو انشاءاللہ اس میں ہم جہاں پہ اگر کہیں پہ ہم مضبوط ہیں تو ان کی ضرورت ہے، کہیں پہ وہ مضبوط ہیں تو شاید ہمارے بندوں سے ان کو ہو جائے. دو چیزیں سر یہاں پہ، ایک تو آپ کی میونسپل کارپوریشن ہے جی، میرا خیال آپ بھی تھے اس کے، دوسرا یہاں مظفرآباد شہر کے اندر ضلع کونسل کا بھی چناؤ ہوگا چیئرمین کا. ان دونوں کے لیے آپ باہمی آپس میں رابطہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا الگ الگ سے آپ کی نہیں، میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پہ جو ہو سکتا ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ تو جا کے کوئی نہیں ملے گا، تو اپوزیشن پارٹیز آپس میں بیٹھ کے طے کریں گی. لیکن آپ جو چیز طے ہوگی کہ کہاں پہ کیا ہوگا کہاں نہیں ہوگا، وہ پارٹی لیول پہ چیزیں طے ہوں گی اور اس کے بعد فارملی آپ سب تک پہنچائی جائیں گی. ہاں جی جی بالکل رات سے وہ اسی ٹائم پہ اس ٹائم تک چھوڑ تو نہیں سکتے تھے. وہ تو اسی ٹائم پہ جا کے ہم نے ایک پولنگ اسٹیشن پہ تو ہم نے ری پولنگ کی ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ نے ہمیں زبانی ان کو دے کے اور اس کے بعد پریزائڈنگ آفیسر چلے گئے. تو یہ تو ہم نے ان سے ری پولنگ کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے ایک پولنگ اسٹیشن کی. آپ سب کو پتہ چل جائے گا.